سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور مدینہ منورہ آمد کے بعد آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے ابتدائی اقدامات کیے، ان میں سے ہم نے مسجد نبوی کا ذکر کیا، ان میں ہم مواخات مدینہ کا ذکر کر چکے تفصیل کے ساتھ۔ آج ارادہ یہ تھا کہ ہم میثاق مدینہ کے حوالے سے بات کریں، جتنا وقت ہے ہم اسی پر ہی بات کریں گے۔ ایک سوال جو مختلف سیرت نگاروں نے، مورخین نے، اور خاص طور پر جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین، انہوں نے اٹھایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو مکہ کے حالات سے بچتے بچاتے اور چھپتے چھپاتے یثرب جا رہے تھے، یہ جاتے ہی ان کی حکومت کیسے بن گئی؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ کوئی 200 بندے مہاجرین کے ہوں گے کم و بیش، جو اس وقت ابتدا میں وہاں پر آئے تھے، اور مکہ کے حالات کیسے چھوڑ کے آئے تھے کہ وہاں سے خفیہ طور پہ ہجرت کرنی پڑی تھی، یہ یکا یک کیسے کایا پلٹی کہ آپ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست میرے آقا کی سربراہی کے اندر قائم ہو گئی؟ ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ جبکہ وہاں پر، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ سے آنے والے تو مہاجر تھے، مہاجر جسے آج ہم ریفیوجیز کہتے ہیں، مہاجر کیمپ لگتے ہیں، ریفیوجیز ہوتے ہیں۔ باہر سے آنے والے وہاں کے جو پرانے رہنے والے یہود کے قبائل اور اوس اور خزرج کے قبائل تھے، ان سب نے ان کی حکومت تسلیم کر لی، ان کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اہل علم نے اس کے 2 پس منظر بیان کیے۔ ایک پس منظر جو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سے ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری کے لیے گئے۔ یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، مگر آج اس سے جو ہم استنباط کرنا چاہتے ہیں جو نقطہ، وہ اور ہے۔ آپ سعد بن عبادہ کی طرف اپنے خچر پر بیٹھ کر تشریف لے گئے۔ رستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مکس محفل تھی، مشرکین بھی بیٹھے تھے، یہود بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے، اور ان کی اس محفل کی جو لیڈ کر رہا تھا وہ عبداللہ بن ابی کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے ساتھ جب وہاں پر رکے، اور آپ نے رک کر ان کو سلام دعا کی اور انہیں دین کی باتیں بتانا شروع کر دی۔ میرے آقا تو کوئی موقع مس نہیں کرتے تھے، بھئی جہاں 40 بندہ بیٹھا ملا ہے، چلے ان کو کچھ باتیں دین کی بتاتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے ناک منہ چڑھا لیا اور چی بچی ہو کے کہنے لگا کہ جناب اپنی سواری کی مٹی ہم سے دور کریں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب سواری پیچھے سے چلتی آئے تو کچی مٹی گرد اڑاتی ہے، کہا اپنی گرد ہم سے دور کریں۔ اور آگے یہ بھی بول پڑا کہ آپ ہمیں آ کر یہاں پہ لیکچر نہ دیں، کوئی آپ کے پاس آ کر سننا چاہے تو سنایا کریں، ایسے زبردستی ہم پہ آ کے تو نہ اپنی باتیں سنائیں۔ یہ باتیں عبداللہ بن ابی نے کہی۔ ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جو خالص اور پکے مسلمان تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا تم نہیں سننا چاہتے نہ سنو، یا رسول اللہ ہمیں سنائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ اب جب کچھ لوگ انکاری بن جائیں اور کچھ آپ کے حامی ہو جائیں تو مجمع آپس میں الجھ گیا۔ عبداللہ بن ابی کے سپورٹر بھی کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ نے بھی کہا تھا جو کرنا ہے کر لو، ہم سنیں گے۔ اس طرح کی جب باتیں ہوئی تو آپس میں لڑائی کا ماحول بن گیا، دعوت وہی رہ گئی اور سرکار ان کی لڑائی چھڑواتے رہے، اور وہاں سے پھر آگے چلے گئے سعد بن عبادہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ سردار تھے خزرج کے، عبداللہ بن ابی بھی انہی کے قبیلے کا بندہ تھا، خزرجی تھا، یہودی نہیں تھا۔ تو انہوں نے جا کر، سرکار نے جا کر سعد بن عبادہ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہوا ہے آج عبداللہ بن ابی نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اب وہ تو گھر بیمار بیٹھے ہوئے تھے، سرکار یہ واقعہ بھگتا کے جا رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ آپ نے حال احوال بتایا۔ تو اس پر سعد بن عبادہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔
آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے اندر جو پچھلے 50 سال سے جنگیں چل رہی تھیں، لڑتے 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 ہماری قومیں تھک گئی تھی، ہمارے جوان مرتے جا رہے تھے، یہود ہماری معیشت پہ قابو ہوتے جا رہے تھے، کبھی اس کو اسلحہ بیچتے، کبھی اس کو اسلحہ بیچتے، ادھر سے پیسے لیتے، ہمیں لڑاتے، یہاں تک کہ تھک تھک کر ہم نے سوچا کہ یار کوئی بندہ ہونا چاہیے جس کو لیڈر مانے اور ہم اس پر اتفاق کر کے لڑائیاں ختم کریں۔ آپ کے آنے سے پہلے ہماری نگاہ عبداللہ بن ابی پر تھی اور تیاریاں ہو رہی تھیں اس کو بادشاہ بنانے کی، یہاں تک کہ اس کے سر کا ناپ لے کے تاج بننے گیا ہوا تھا۔ آپ تشریف لے کر آئے تو حالات کی کایا پلٹ گئی، لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچتے چلے گئے اور اس کو لوگوں نے بھلا دیا اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئے اور دنیا اور آخرت کی ہر بات میں آپ کے حکم کو حکم آخر مان لیا انہوں نے۔ یہ وہ غصہ کھاتا پھر رہا ہے، اس کے دل میں وہ گرمی ہے، اس لیے آپ اس کی بات کو نظر انداز کریں، یہ اس کے اندر معاملہ ہے، اس کو حکمت کے ساتھ فی الحال ٹالیے تاکہ کوئی زیادہ بڑا فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ معاملہ تھا کہ لوگ پہلے ذہن بنا چکے تھے اپنے لیے کسی لیڈر کے انتخاب کا، یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں کہ حضور آئے تو کیسے لوگوں نے آپ کو بڑا مان لیا، یعنی ایک ذہن پہلے سے بن چکا تھا لوگوں کا، اپنے جھگڑوں، اپنے انتشارات، قتل و غارت کے بعد جب کسی معاشرے میں قتل و غارت بڑھ جائے تو امن کی خواہش بھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یار کوئی امن ہونا چاہیے۔ سال ہا سال دہائیاں گزر گئی ہے لڑتے لڑتے، نہ ہم کسی کام جوگے نہ ترقی جوگے، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی امن ہونا چاہیے۔ تو امن کی خواہش ان کے دل میں تھی اور وہ انتظار کر رہے تھے کوئی ایسا بندہ آئے جو ہمارے درمیان اتفاق پیدا کر کے نفرتیں ختم کرے اور محبت کا ماحول پیدا کرے۔ ایک پس منظر یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ یکا یک نہیں ہوا۔ سن 10 نبوی میں آقا کو مدینہ آنے سے پہلے ہم یہ باتیں کر چکے، میں صرف آپ کے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں، 6 بندے مدینہ سے گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، اور آقا انعامدار مینا کی گھاٹیوں میں رات کو چھپ چھپ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ حضور ڈھونڈ رہے تھے ایسا علاقہ جہاں کے رہنے والے حضور کو بلائیں، آقا کی دعوت کو قبول کریں اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جائے۔ میرے آقا تلاش کر رہے تھے، قبائل سے مل رہے تھے، انہیں دعوتیں دے رہے تھے، ان کے سرداروں کو دعوتیں دے رہے تھے۔ یہ 6 بندے جو یثرب سے گئے ہوئے تھے، آقا نے ان کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ ہم تم سے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ کریں۔ تو سرکار نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کی دعوت دی۔ ان 6 نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، ان کے ذہن میں تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو یہود کہتے تھے ان کی قیادت میں ہم سارے عرب کو فتح کر لیں گے، تمہیں نیچے کر لیں گے۔ تو انصاریوں نے سوچا موقع اچھا ہے، اس سے پہلے کہ یہود ان کو مان لیں، ہم ان کو مان کے ان کو نبی بنا لیتے ہیں تاکہ وہ جو یہود نے غلبہ پانا تھا ان کی برکت سے اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اگلے سال پھر وہ گئے تو 12 بندے لے کر گئے، اگلے سال لے کر گئے تو 72 بندے لے کر گئے، اور سرکار ان کے پاس اپنا بندہ مصعب بن ارقہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج چکے تھے کہ جاؤ وہاں جا کے دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ۔ یعنی آقا کے جانے سے پہلے مدینہ کا ماحول بدل چکا تھا، لوگوں پر ورکنگ ہو چکی تھی، لوگوں کو سمجھایا جا چکا تھا، اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ تو یہ کام اچانک آنن فانن نہیں ہوا، اس کے لیے قدرت نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا۔ لوگ عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنانے پہ راضی تھے، مگر میرے رب نے یثرب والوں کے نصیب کو بہت اونچا کر دیا کہ انہیں غلامی مصطفیٰ عطا فرما دی تھی اور انہیں آقا نامدار کی قیادت دے دی۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ لوگوں یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، تم دشمن تھے آپس میں اور میں نے اپنے محبوب کے صدقے تمہاری نفرتیں ختم کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ حاضرین احترام، اب آئیے اس میثاق مدینہ کی طرف۔ وہ جو میثاق مدینہ ہے، اب سرکار نے جو مواخات مدینہ کی تھی اس کے اندر دل جوڑ دیے تھے مہاجروں اور انصاریوں کے، مکہ سے آنے والے مسلمان اور مدینہ میں رہنے والے مسلمان، ان کو جوڑ کے ایکا کیا تھا۔ لیکن مدینہ میں صرف مسلمان نہیں تھے، مدینہ کے اندر وہ بھی تھے جو انصاریوں میں سے تھے مگر ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی تھے جو یہود تھے، اور یہود بہت بڑی طاقت تھے مدینہ میں۔
اکنامیکل پاور وہ تھے، منڈیاں ان کی تھی، بازار ان کے پاس تھے، اور علم کے حوالے سے مدرسے ان کے تھے، سکول ان کے تھے۔ یہ انصار لوگ صرف کھیتی باڑی جانتے تھے، علم، تعلیم، پیسہ، دولت، مارکیٹ، اکانومی ساری یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اب اسلامی حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس ریاست میں رہنے والی تمام اکائیاں ایک یونٹ نہ بنے، ان کے درمیان اتفاق پیدا نہ ہو، اتحاد پیدا نہ ہو۔ تو مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر غیر مسلم اور یہودی تھے، ان کے درمیان ایکا کرنے کے لیے سرکار نے میثاق مدینہ بنایا۔ میں اس کی کچھ شکیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ریاست مدینہ کا دستور تھا، یہ ریاست مدینہ کا قانون تھا، ان کا آئین تھا۔ اس آئین کو پڑھیے اور آج پھر ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہم بھی اپنے ملک کو، پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، ریاست مدینہ کی بنیادیں رکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ جب ہمارے بزرگوں نے برے صغیر سے پاکستان کو آزاد کروایا تھا تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ ایک ریاست نظریے کی بنیاد پر مدینہ بنی تھی اور دوسری ریاست نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کا بھی نظریہ اسلام تھا اور اس کا بھی نظریہ اسلام تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ بنیاد تھی جو مدینہ کی تھی، یہی وہ بنیاد تھی جو پاکستان کے لیے بنائی گئی تھی۔ سرکار نے جو معاہدہ اور باقاعدہ قانون اور آئین کی دنیا میں میرے آقا کا دیا ہوا یہ آئین سب سے پہلا تحریری آئین تھا۔ زبانی کلامی باتیں ارسطو بھی کرتا رہا، افلاطون بھی کرتا رہا، جالینوس بھی کرتا رہا، مگر جو ریٹن آئین ہے، تحریری جو آئین ہے، وہ پہلا آئین ہے جو زبان مصطفیٰ سے انسانیت کو عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد جتنے آئین بنے، لوگ ویسے جو لوگ لا پڑھتے ہیں وہ جب کانسٹیٹیوشن کی بحث پڑھتے ہیں تو میگنا کارٹا کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلا قانون برطانیہ کو کہا جاتا ہے کہ میگنا کارٹا ہوا تھا، مگر میگنا کارٹا بہت بعد کی بات ہے۔ میثاق مدینہ آج سے 1400 سال پہلے انسانیت کو عطا کیا گیا تھا، ایک تحریری قانون۔ میں اس کے چند جملے پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کے اندر کیا کہا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو دستاویز ہے آئین کی، یہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کردہ ہے۔ یہ اس معاہدے پر مبنی ہے جو قریش یعنی جو مکہ سے آئے مہاجر قریش اور اہل یثرب کے مومنین اور ان لوگوں کے درمیان طے پایا جو اس اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں جن کے اندر یہود اور ان کے حلیف موجود ہیں۔ فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کے مقابلے میں ہم ایک علیحدہ سیاسی وحدت ہوں گے، یعنی مکہ کے رہنے والے، خواہ کوئی ابھی تک اسلام نہیں لایا مشرک ہے، خواہ مسلمان ہے، خواہ یہودی ہے، مگر اس آئین کی روشنی میں جو ریاست مدینہ ہے اس کے ہم سب ایکول برابر کے شہری ہوں گے۔ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ریاست مدینہ ہے یہاں صرف مسلمان رہے گا اور کوئی نہیں رہ سکتا یہاں پر، نہیں کہا ریاست مدینہ مسلمانوں کی ایک آئین کے تحت بنی گئی اور اس آئین کے تحت جو پرامن زندگی گزارے گا اسے اس ریاست کے شہری کے طور پر قبول کیا جائے گا، بھلے وہ یہودی ہو، بھلے وہ مشرک ہو، بھلے کوئی ہو۔ اور یہی فیضان پاکستان کے اندر بھی ہے۔ یہ بے شک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر یہاں پر ہندو بھی رہتا ہے، یہاں پر عیسائی بھی رہتا ہے، یہاں کسی مذہب کا رہنے والا رہتا ہے، اسے آئین کے مطابق برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ یہ بنیاد میرے آقا نے رکھی تھی میثاق مدینہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو بنیادی نقطہ تھا اس آئین کا کہ جب بھی تم میں سے کسی چیز میں اختلاف پیدا ہوگا، ہمارے درمیان مدینہ میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوگا، ڈیفرنس آئے گا، تو اس کو حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ جو جملہ تھا، اس جملے نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کا حاکم اعلیٰ بنا دیا کہ جو بھی آخری فیصلہ ہوگا وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا۔ اس پر مدینہ کے رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ میں ایک بات، آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، جس پر بہت زور میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ جو شخص کسی کا ناحق قتل کرے گا اور اس کی گواہی واضح ہو جائے گی کہ فلاں قاتل ہے،
تو اس قتل کے عوض اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ریاست کے تمام باشندے اس قاتل سے قصاص کو نافذ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر ریاست کمزوری دکھائے گی تو معاشرے کا ہر فرد مقتول کے ساتھ کھڑا ہوگا اور قاتل کو سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ بنیاد ہے جو معاشرے میں امن قائم کرتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد سے اوپر نہیں سوچتے۔ ہمارے ملک میں کتنے بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں، کتنے بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، ان کا قتل مٹی میں رل جاتا ہے، کوئی ان کا وارث نہیں ہوتا۔ میثاق مدینہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ہر فرد کا فرض ہے کہ پھر قاتل کو سزا تختہ دار تک پہنچانے کے لیے پوری قوم کٹی ہو کے کھڑی ہے۔ باتیں بہت سی ہیں مگر وقت میرے سامنے مختصر ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ظاہراً و باطناً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔